کیا سہیل وڑائچ نے پارٹی بدل لی ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ ہر وقت پی ڈی ایم کے حق میں لکھنے اور اپوزیشن کے گن گانے والے سہیل وڑائچ اب پی ڈی ایم کے خلاف لکھنا شروع ہو گئے ہیں؟ سہیل وڑائچ پہلے پی ڈی ایم کے حق میں کیا بولتے تھے یہ تو آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اگر ابھی تک آپ نے نیوزیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ سہیل وڑائچ پہلے پی ڈی ایم کے حق میں اور تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کیا کہا کرتے تھے۔ سہیل وڑائچ نے ایک نجی ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ مینار پاکستان کا جلسہ نہ تو فلاپ تھا اور نہ ہی عظیم الشان تھا۔ یہ عمران خان کے 2011 کے جلسے جیسا تھا، لیکن اس میں عوام کا جوش کم نظر آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جلسہ نون لیگ کا تھا، باقی پارٹیوں کی شرکت علامتی تھی۔ اپوزیشن کے پاس استعفوں اور لانگ مارچ کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سہیل وڑائچ پی ڈی ایم کے فلاپ شو کا عمران خان کے جلسے سے موازنہ کرتے رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ نے اپنے ایک اور کالم میں موجودہ حکومت پر تنقید کی اور لکھا کہ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کا جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ اپوزیشن کہاں تک موجودہ حکومت کی پرفارمنس میں رکاوٹ بنی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اپوزیشن اپنی تقریروں کے علاوہ نہ تو حکومت کی قانون سازی روک سکی ہے، عدم اعتماد لے کر آئی تو سینٹ میں اکثریت کے باوجود اپوزیشن ہار گئی اور حکومت جیت گئی۔ اس سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اپوزیشن سوائے گیدڑ بھپکیوں کے حکومت کا راستہ روکنے میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اگر یہی سچ ہے تو پھر حکومت کیسے اپوزیشن کو اپنی کارکردگی نہ دکھانے اور مسائل کے حل نہ ہونے کا بہانہ بنا کر دکھا سکتی ہے؟ ماہ دسمبر اور جنوری کو اپوزیشن نے اپنی احتجاجی تحریک کے فیصلہ کن اقدامات کے لیے طے کر رکھا ہے۔ انہی مہینوں میں لاہور کا جلسہ ہوگا اور پھر معاملہ لانگ مارچ کی طرف جائے گا۔ حکومت کی طرف سے ابھی سوائے پکڑ دھکڑ کے کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ توقع یہ ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے ہر صورت میں مذاکرات ہوں گے۔ ایک اور کالم میں سہیل وڑائچ نے پی ٹی آئی کی حکومت پر تنقید کے نشتر چلاتے ہوئے کہا کہ فرض کریں اگر ساری اپوزیشن لیڈرشپ کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، کرپشن مقدمات میں فیصلے ان سب کے خلاف ہو جاتے ہیں، ملک میں اپوزیشن کا کوئی بڑا لیڈر نہ جلسے کرتا ہے نہ پریس کانفرنس، ہر طرف صرف حکومت ہی حکومت نظر آتی ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام سمیت 11 جماعتی اتحاد پی ڈی ایم کے حق میں ایک بھی آواز نہیں اٹھتی۔ جو تحریک انصاف چاہتی ہے وہی کرتی ہے، ملک میں حزب مخالف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو کیا ملک کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا مہنگائی، افراط زر، بجٹ کا خسارہ، سرکولر ڈیڈ اور قرضوں پر سود کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ کوئی بھی باہوش شخص یہ اقرار نہیں کرے گا کہ اپوزیشن کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں۔ مسائل تو پہلے سے موجود ہیں اور جب تک انہیں حل نہیں کیا جاتا یہ موجود رہیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ حکومتیں اپوزیشن کی حکومت مخالف سرگرمیوں کو برداشت کرتی رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایسی گورننس کرتی رہی ہیں کہ عوامی مسائل حل ہوں، عوامی فلاح کے نئے منصوبے پیش کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ حکومتیں اپوزیشن کی حکومت مخالف سرگرمیوں کو برداشت کرتی رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایسی گورننس کرتی رہی ہیں کہ عوامی مسائل حل ہوں، عوامی فلاح کے لیے نئے منصوبے پیش کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت نے ہر مسئلے کو حل کرنے کی بجائے اس کا تانا اپوزیشن کو دینے کا وتیرہ اپنا لیا ہے۔ اس سے وقت تو ٹل جاتا ہے مگر مسائل کے حل کی طرف پیش رفت نہیں ہو پاتی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور افراط زر نے لوگوں کا برا حال کر رکھا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات ابھی ابال کر منزل تک نہیں پہنچے۔ حکومتوں کو اس منزل سے خوف زدہ رہنا چاہیے، کیونکہ جب لوگوں کے جذبات ابال کی سطح پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر انہیں ٹھنڈا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور عمومی طور پر پھر یہ ابال حکومت کو اتار کر ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان خوش قسمت ہیں کہ ان کے خلاف مڈل کلاس کے جذبات تو بھرے پڑے ہیں لیکن لوور کلاس ان کے اتنے خلاف نہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ سہیل وڑائچ جو ہر وقت حکومت پر تنقید اور اپوزیشن کی سائیڈ لیتے رہتے تھے، انہوں نے پارٹی بدل کر پی ڈی ایم کی مخالفت میں کیا لکھا ہے۔ سہیل وڑائچ اپنے تازہ کالم "کیا اپوزیشن ناکام ہو گئی" میں لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ترجمان بغلے بجا رہے ہیں کہ اپوزیشن کی تحریک ناکام ہو گئی۔ ڈیڈ لائن کے مطابق نہ تو لانگ مارچ ہوا اور نہ ہی اجتماعی استعفوں پر کوئی فیصلہ ہو سکا۔ گویا اپوزیشن حکومت کو کوئی بڑا چیلنج دینے میں ناکام رہی۔ دوسری طرف اپوزیشن اپنی صفوں میں موجود اختلاف رائے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہاولپور کا جلسہ بھرپور تھا لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے تحریک کو سرگرم حمایت کی بجائے سرد کندھا دینے سے جوش و خروش میں نمایاں کمی نظر آ رہی ہے۔ استعفوں کی ڈیڈ لائن کا مطلب موجودہ نظام کا ممکنہ خاتمہ تھا۔ استعفوں کے معاملے میں لیتو لال کے بعد اس نظام کو فوری گرنے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں۔ اب اپوزیشن کو نئے سرے سے ماحول بنانا ہوگا
ایک نئی تحریک پھر سے اٹھانا ہوگی۔ اپوزیشن کی تحریک کی اٹھان زبردست تھی۔ لانگ مارچ اور اجتماعی استعفے ٹرمپ کارڈ تھے۔ اگر فدائی حملے کی طرح یہ آپشن استعمال ہو جاتے تو سارا سیاسی نظام معطل ہو کر رہ جانا تھا، لیکن پیپلز پارٹی سے سندھ حکومت قربان کرنے کا مطالبہ منطقی نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی کو اس فدائی حملے کے بدلے میں کیا ملے گا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ ایک طرف تو ان کی سندھ میں حکومت جاتی رہے گی اور ان کی حکومت کی جگہ ان کے مخالفین آ کر بیٹھ جائیں گے جو انہیں اگلا الیکشن بھی جیتنے نہیں دیں گے۔ اس لیے پیپلز پارٹی استعفوں کا آپشن اس وقت تک استعمال نہیں کرے گی جب تک اسے یہ یقین نہ ہو کہ ان کے استعفوں سے سارا سیاسی ڈھانچہ مفلوج ہو جائے گا اور اس کے بعد ضمنی انتخابات نہیں، عام انتخابات ہی ہوں گے۔ لانگ مارچ کی حکمت عملی میں اہم ترین فضا وہ ہوتی ہے جس میں لانگ مارچ کیا جاتا ہے۔ باوجود کوشش کے تحریک کے پہلے مرحلے میں وہ فضا نہیں بنی کہ ٹوٹی جوتی اور پھٹے کپڑوں والے سر پر کفن باندھ کر نکلیں اور اسلام آباد یا راولپنڈی میں جا کر آر یا پار کر کے آئیں۔ ایسی صورتحال بنانے کے لیے جس طرح کی گرما گرمی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہو سکی۔ اپوزیشن کو اپنی حکمت عملی از سر نو ترتیب دیتے ہوئے سیاسی ماحول کے اندر ایسا تحرک لانا پڑے گا جس سے عام آدمی گھر سے باہر نکلے اور اسے یہ یقین بھی ہو کہ اس کے لانگ مارچ سے حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لانگ مارچ کے لیے تو اصل فورس پارٹی کارکن ہوتے ہیں، وہی سردی گرمی اور بھوک پیاس برداشت کر کے کھلے میدان میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کارکنوں کو وہ جذبہ اور مستقبل کا خواب دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ تبدیلی کے لیے متحرک ہو سکے۔ موجودہ حکومت ڈیلیوری میں مکمل طور پر ناکام ہے، اسی لیے موجودہ حکومت کی گورننس پر سنجیدہ سوال اٹھتے رہتے ہیں۔ موجودہ حکومت کی آدھی میعاد گزر چکی ہے، گویا عروج سے زوال کا سفر شروع ہو چکا۔ عام طور پر حکومتیں پہلے 2.5 سال پروجیکٹ لگاتی ہیں اور آخری 2.5 سال فیتے کاٹ کر ان کا افتتاح کرتی ہیں۔ نون لیگ نے یہی کیا تھا، بجلی کے کارخانے لگائے، موٹر ویز بنائی اور پھر آخری برسوں میں ان کے افتتاح کر کے ان کے تمغے اپنے سینوں پر سجائے۔ موجودہ حکومت نے پہلے 2.5 برسوں میں نہ تو کوئی بڑے پروجیکٹ لگائے ہیں اور نہ ہی ان کی منصوبہ بندی کی ہے، اس لیے یہ حکومت صرف ڈے ٹو ڈے معاملات میں ہی الجھی رہے گی۔ یہ بھی ہوگا کہ نون لیگ کے مزاحمتی گروپ سے بھی اگلے الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تبھی جا کر مستقبل کا نظام چل سکے گا۔ فرض کریں کہ تحریک انصاف آنے والے دنوں میں ایسے کارنامے دکھاتی ہے کہ لوگ اس کو اگلے الیکشن میں وفاقی سطح پر پھر سے لے آتے ہیں، یا پھر موجودہ حکومت موجودہ رفتار سے چلتی ہے اور آئے روز صرف جلتے ہوئے مسائل کی آگ بجھانے تک محدود رہتی ہے، تو پھر اس کے دوبارہ اقتدار میں آنے کا امکان کم سے کم ہو جائے گا۔ فی الحال تحریک انصاف کسی معاملے میں کامیاب و کامران ہے تو وہ اس کا کرپشن کا بیانیہ ہے۔ وہ حکومت کی کارکردگی 0 ہے مگر اس کے بیانیے کے نمبر 100% ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ساری اپوزیشن مل کر بھی اپنے اوپر لگنے والے کرپشن کے الزامات اور عدالتی فیصلوں کے داغوں کو دھونے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ نہ ہی اپوزیشن حکومت کے خلاف کوئی ایسا بیانیہ کھڑا کر سکی ہے جو موجودہ حکومت کو لرزا دے۔ اپوزیشن کو سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے پہلے انہیں ایسا بیانیہ ترتیب دینا ہوگا جو حکومت کو بیک فٹ پر ڈال دے، وہ چاہے نااہلی کا بیانیہ ہو یا معاشی ابتری کا۔ یہ طے کرنا تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن لیڈروں کا کام ہے۔ اپوزیشن کو سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے پہلے انہیں ایسا بیانیہ ترتیب دینا ہوگا جو حکومت کو بیک فٹ پر ڈال دے، وہ چاہے نااہلی کا بیانیہ ہو یا معاشی ابتری کا۔ یہ طے کرنا تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن لیڈروں کا کام ہے۔ اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی جانب سے اپنے حکمت عملی کے بارے میں ہچکچاہٹ نے 2021 کی پہلی سماحی کا سیاسی نقشہ واضح کر دیا ہے۔ اب یوں لگتا ہے سینٹ کے الیکشن ہوں گے، سیاسی کھینچا تانی بھی رہے گی اور نظام بھی چلتا رہے گا۔ البتہ تبدیلی کی ساری امیدیں اس کروٹ پر ہیں جو ممکنہ طور پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں آئے گی۔ حکومت نے سمجھداری سے کام لیا، لچک دکھائی تو شاید وہ مرحلہ نہ آئے، لیکن اگر اکڑے رہے تو ٹوٹنے کا امکان بڑھ جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی سہیل وڑائچ نے پارٹی بدل لی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔